فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فغته بحي فآتيته بالكساء اليمان. ہلو શું થયું યારોને કરીને જાને બરાબર فغطيته به وصرت انظر اليه واذا وجهه يتلاه كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي. فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحات جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولده الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله وتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شعافي أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد. أقبل عند ذلك أبو الحسن علي طالب عليه وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعلي السلام ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابني رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيلي وخليفتي والصاحب لواء قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد. ثم أخذنا هذا الكساء وقلت السلام عليك يا أباه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله ضرب كساء معه بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إنا حولاي أهل بيتي فخأست وحمت لحمهم لحمي ودموهم دمي يؤلموني ما يؤلموهم ويحزنوني ما يحزنوهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سألمهم.
وعدو لمن عداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد اللهم صل وآل على محمد. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سمعا مبنية ولا أرضا مية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء اللهم صل على اللهم صل على فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها اللهم صل على قال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أحبط على الأرض ليكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فحبت الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إن خلقت سمعا مبنية ولا أرضا مدنية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي لأن أدخل معكم هل تأذنوا لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليه السلام يا أمين وقل إنه نعم قد أذنت له فدخل جبرائيل معنا تحت اللهم صل على محمد محمد. فقال الله لأبي إن الله قد أوحى عليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على اللهم صل على محمد. قال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما زغر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبين وإلا نزلت عليهم الرحمة وحق بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال عليه والله حزن وصاد شيتنا ورب الكعبة فقال برسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما زغر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبين وفيه محموم إلا وفرج الله غماه ولا مغموم إلا وكشف الله غماه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي عليه السلام إذا وخزنا وصعيدنا وكذلك شيئتنا فاز ووصيد في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بحق محمد وأنت المحمود بحق علي وأنت الأعلى بحق فاطمة أنت فاطمة السماوات بحق حسن وأنت المحسن بحق حسين أنت قديم الإحسان قصة التحرير ذرة الإسلام پروردگاران اسماء حسنہ کے صدقے طفیل میں تمامی حاضرین مجلس کی دلی آرزو کو قبول فرما پروردگارہ تمامی مومنین کے جان و مال و آبرو کی حفاظت فرما پروردگارہ بحق محمد و آل محمد کے صدقے طفیل میں جو بے روزگار ہیں انہیں پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے طفیل میں جو شان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو فرما پالنے والے بحق کے بیمار کربلا تمامی مریضوں کو صحت کاملہ عطا فرما پروردگارہ اس کرونا مرض عطا فرما اس مرض میں جو مبتلا ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما پروردگارہ بحق محمد و آل محمد مرحومہ ڈاکٹر زہیب صاحب اہلیہ کو معصومین میں جگہ عنایت فرما
پروردگارہ بحق محمد وآل محمد یوسف زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے امان و انصار میں شامل فرما تقبل منا انک هو السمیع العلیم وتب علینا منی انک هو التواب الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم اللهم صل صل على علی محمد محمد وآل وعلى محمد جی ڈاکٹر صاحب کوئی پڑھنے والے ہیں کیا؟ میں شروع کروں پڑھنا؟ جی بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. آواز آ رہی ہے نا میری؟ جی جی اللہم صلی علی محمد وآل. کہ زینب پکاری رو کے اماں گزر گئی، زینب پکاری رو کے اماں گزر گئی، یہ غم پڑا ہے ہم پہ اماں گزر گئی، یہ غم پڑا ہے ہم پہ اماں گزر گئی، زینب پکاری رو کے اماں گزر گئی، کہ روتے ہیں سر کو پیٹ کے اپنا حسن حسین، روتے ہیں سر کو پیٹ کے اپنا حسن حسین، اور رو رو کے ہائے کہتی ہے کلثوم بھی یہ بین، روتے ہیں بابا حیدر اماں گزر گئی، روتے ہیں بابا حیدر اماں گزر گئی، زینب پکاری رو کے اماں گزر گئی، کیا افسوس میری ماں نے بہت دکھ اٹھائے ہیں، ارے افسوس میری ماں نے بہت دکھ اٹھائے ہیں، اور قلب و جگر پہ اپنے بہت زخم کھائے ہیں، زخموں پہ زخم کھا کر اماں گزر گئی، زخموں پہ زخم کھا کر اماں گزر گئی، زینب پکاری رو کے اماں گزر گئی، کہ ٹوٹا ہے میری ماں پہ یہ مصیبت کا آسمان، اور ٹوٹا ہے میری ماں پہ مصیبت کا آسمان، ارے 18 سال میں ہوئی ہائے ضعیف ماں، 18 سال میں ہوئی
ہائے ضعیف ماں یہ داغ ہم کو دے کر اماں گزر گئی، یہ داغ ہم کو دے کر اماں گزر گئی، زینب پکاری رو کر اماں گزر گئی، کہ نانا کا غم بھلا نہیں پائے تھے ہم ابھی، ہم لوگوں پہ یہ کیسی مصیبت گزر گئی، خالی ہوا بھرا گھر اماں گزر گئی، خالی ہوا بھرا گھر اماں گزر گئی، زینب پکاری رو کر اماں گزر گئی، یہ غم پڑا ہے ہم پر اماں گزر گئی، کرے مر جائے جن کی ماں انہیں، ارے بچوں سے پوچھئے، ارے مر جائے جن کی ماں انہیں، بچوں سے پوچھئے، ارے مر جائے جن کی ماں انہیں، بچوں سے پوچھئے، ارے بچوں پہ کیا گزرتی ہے احساس کیجئے، ارے بچوں پہ کیا گزرتی ہے احساس کیجئے، کہ مر جائے جن کی ماں انہیں، بچوں سے پوچھئے، ارے بچوں پہ کیا گزرتی ہے ارے احساس کیجئے، ارے کتنا کٹھن ہے منظر اماں گزر گئی، کتنا کٹھن ہے منظر اماں گزر گئی، زینب پکاری رو کر اماں گزر گئی، زینب گریا کنا فلک ہے زمیں غم گسار ہے، ارے گریا کنا فلک ہے تو زمیں غم گسار ہے، کہ غم کی گھٹا ہے چھائی فضا اشک بار ہے، اشکوں کا ہے سمندر اماں گزر گئی، اشکوں کا ہے سمندر اماں گزر گئی، زینب پکاری رو کر اماں گزر گئی، کہ دنیا میں میری ماں نے بہت جھیلی سختیاں، ہر دنیا میں میری ماں نے ارے بہت جھیلی سختیاں، اور ہم کو پتا نہیں تھا کہ ٹوٹی ہے پسلیاں، اور
ٹوٹی ہے پسلیاں، اور دنیا میں میری ماں نے بہت جھیلی سختیاں، اور ہم کو پتا نہیں تھا کہ ٹوٹی ہے پسلیاں، غم یہ بڑا ہو کیوں کہ اماں گزر گئی، غم یہ بڑا ہو کیوں کہ اماں گزر گئی، زینب پکاری رو کے اماں گزر گئی، یہ غم بڑا ہے ہم پہ اماں گزر گئی، کہ کوہرام کا سما ہے ظفر روک لو قلم، ارے کوہرام کا سما ہے ظفر روک لو قلم، ارے منہ کو کلیجہ آتا ہے بہتے ہیں اشک و غم، ارے منہ کو کلیجہ آتا ہے ارے بہتے ہیں اشک و غم، رو لو علیزہ پڑھ کر اماں گزر گئی، رو لو علیزہ پڑھ کر اماں گزر گئی، زینب پکاری رو کے اماں گزر گئی، کہ مر جا اے جن کی ماں انہیں، ارے بچوں سے پوچھئے، ارے مر جا اے جن کی ماں انہیں، بچوں سے پوچھئے، ارے بچوں پہ کیا گزرتی ہے احساس کیجئے، ارے بچوں پہ کیا گزرتی ہے احساس کیجئے، اور کتنا کٹھن ہے منظر اماں گزر گئی، کتنا کٹھن ہے منظر اماں گزر گئی، کتنا کٹھن ہے منظر اماں گزر گئی، زینب پکاری رو کے اماں گزر گئی، یہ غم پڑا ہے ہم پہ اماں گزر گئی، زینب پکاری رو کے اماں گزر گئی، اللہم صلی علی جزاک محمد اللہ جزاک وعلی اللہ، اللہم محمد صلی علی وآل محمد محمد وعلی محمد، وعجل جزاک اللہ فرجہ۔ بہت۔ میری آواز آپ لوگوں تک آ رہی ہے؟ جی 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 قبلہ جی آ رہی ہاں ہے، جی ہاں جی رحم اللہ من قرأ الفاتحہ، بسم اللہ اللہم الرحمن صلی علی الرحیم، محمد وعلی محمد وعلی الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل صلی اللہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुमिनीन वन नारु लिल मुल्हिदीन वल मुनाफ़िक़ीन वल काफ़िरीन वल आसीन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहिल अत्यबीन अल अंजबीन अल अत्हरीन अल अकरमीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम वल्लअनतु दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आना इला क़ियाम यौमिद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। गुजारिश गुजार हूँ कि एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत करके मरहुमा व मग़फ़ूरा फौजिया अली बिन्त जनाब हसन अली साहब की रूह को इरसाल फरमा दें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद व लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद व लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद व लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। कज़ालिकल्लाहु रब्बुनल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। रब करीम की बारगाह में दुआ करता हूँ कि खुदाया मरहुमा व मग़फ़ूरा मुमिना आबिदा ज़ाहिदा फौजिया साहिबा को जवारे फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा में जगह करामत फरमा। मैं एक बार फिर गमज़दा कुनबे की खिदमत में, डॉक्टर ज़ुहैब साहब की खिदमत में, मरहुमा के बच्चों की खिदमत में, डॉक्टर तौसीफ़, डॉक्टर ज़ूबिया की खिदमत में, मरहुमा की वालिदा माजिदा और दीगर अज़्ज़ा और अक़रबा की खिदमत में ताज़ियत और तस्लियत पेश करता हूँ। बहरहाल जो आया है उसे मालिक की बारगाह में जाना है। मौत का खालिक भी करीम परवरदिगार है और इस मौत के सिलसिले में कुरान मजीद में मुतअद्दिद आयात मौजूद हैं। मैं सरदस्त इन मजालिस अज़ा की अहमियत के सिलसिले में एक दो रिवायतें आपके सामने पेश करूं कि इन मजालिस अज़ा की क्या अहमियत है। फर्श अज़ाए इमाम हुसैन, जिक्र सरकार सैयदुश शुहदा, इस वक्त 40 से ज़्यादा अफराद मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। देखिए इसकी बड़ी फजीलत है। यहाँ तक कि मासूम ने फरमाया मन जलसा मजलिसन यहया फीह अमरना लम यमुत क़ल्बुहु यौम तमुतुल क़ुलूब। अगर कोई शख्स ऐसी बज़्म में शरीक हो जहां हमारे अम्र को जिंदा किया जाए, हमारी तालीमात को आम किया जाए, लम यमुत क़ल्बुहु, उसका दिल उस दिन मुर्दा नहीं होगा, यौम तमुतुल क़ुलूब, जब आम इंसानों के दिल मुर्दा होंगे। रोज़े महशर करीम परवरदिगार की बारगाह में अगर हम हयातुल क़ुलूब चाहते हैं तो हमें मजालिस अज़ाए सरकार सैयदुश शुहदा का एहतमाम करना होगा और अम्र मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, तालीमात कुरान करीम, तालीमात अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को अपने लिए मशअल राह करार देना होगा। एक और रिवायत पेश करूं, छठे इमाम हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनकी शहादत की तारीख आन पहुंची है 25 शव्वालुल मुकर्रम सन 148 हिजरी। शेखुल अइम्मा कहा गया इमाम सादिक को। मैं तज़किरा करूंगा चूंकि आज हमारे सुनने वाले अक्सर स्कॉलर्स हैं, पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हजरात हैं, समझदार अफराद हैं, साहिबान इल्म सुन रहे हैं।
میں امام کی علمی جلالت کا تذکرہ کروں گا. آپ توجہ کیجئے گا، یہ وہ روایت ہے جس کے لیے خود امام صادق نے فرمایا یجب ان یکتب ھذا الحدیث بالذھب. اتنی مبارک حدیث ہے کہ مولا فرماتے ہیں تم پر لازم ہے اس حدیث کو سونے سے لکھو. سونے کے پانی سے لکھنے کا حکم نہیں دیا ہے، بلکہ امام فرماتے ہیں کہ تم اس حدیث کو سونے سے لکھو، فریم کراؤ، اپنے گھر میں لگاؤ. رب کریم ہمیں مجالس ازا کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق کرامت فرمائے. امام فرماتے ہیں نفس المحموم للظلم تسبیح. یہ مجالس ازا کیوں؟ تاکہ ہم اپنے شکستہ قلوب کی تسکین کا سامان فراہم کریں. ابھی ڈاکٹر زہیب صاحب نے نہایت ہی پردرد آواز میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کا بین پڑھا، آنکھیں اشکبار ہو گئیں. واقعاً رضا سرسوی علی اللہ مقامہ نے کیا خوب کہا ہے کہ موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے. ماں بڑی عظیم نعمت ہے ماں. یہ تو کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی ماں اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے. رضا سرسوی علی اللہ مقامہ کا ایک شعر اور سنا ہوں، شاید آپ نے نہ سنا ہو، کہ اس کو ایک مخصوص علم غیب دیتا ہے خدا. ماں کی عظمتوں کو ہمارا سلام. اس کو ایک مخصوص علم غیب دیتا ہے خدا، دیکھ کر بچے کا چہرہ سمجھ جاتی ہے ماں. بچوں کو کہنا بھی نہیں پڑتا، درد بھی سمجھ جاتی ہے، بھوک بھی سمجھ جاتی ہے. بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا نفس المحموم للظلم نہ تسبیح. امام صادق فرماتے ہیں اگر ہماری مصیبت کو یاد کر کے کوئی ایک سانس لے تو اس کا یہ سانس لینا تسبیح پروردگار کا درجہ رکھتا ہے. بڑی عظمت ہے تسبیح پروردگار کی. قرآن نے اعلان کیا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. دیکھو صبح و مساء تسبیح پروردگار کرتے رہو. تسبیح پروردگار کا مطلب ہاتھ میں تسبیح لے کر اللہ اللہ سبحان اللہ کہنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا صحیح استعمال، یہ ہے تسبیح پروردگار. اور پھر اگر انسان ذکر کے اعتبار سے تسبیح کرنا چاہے تو کہے سبحان اللہ. ماہ رمضان کے سلسلے میں آپ سب نے سنا پیغمبر خاتم نے خطبہ شعبانیہ میں فرمایا کہ انفاسکم فیہ تسبیح. یہ مہینہ وہ ہے جس میں تمہارا سانس لینا تسبیح پروردگار ہے. انسان جتنی دیر مجلس عزا میں شرکت کرتا ہے، سانس لینے جیسے غیر اختیاری عمل پر بھی کریم پروردگار اجر و ثواب عطا کرتا ہے. یہ خود ایک موضوع گفتگو ہے، کبھی اللہ نے توفیق دی تو بیان کروں گا کہ پروردگار عالم نے بعض سوروں کا آغاز سبحا یا یسبحو سے کیا ہے. سورہ مسبحات کہا جاتا ہے، بڑی فضیلت ہے ان کی. اور یہ بات کہی جا سکتی کہ جناب ابراہیم خلیل خدا خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت مسلسل تسبیح پروردگار کر رہے تھے، آواز دے رہے تھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. آپ پڑھیے گا، میں صرف اشارہ کروں گا سورہ مبارکہ احزاب کی آیت نمبر 43 کو. پروردگار عالم اس آیت کریمہ میں اپنی تسبیح کرنے والوں کے اجر و پاداش اور ثواب کو بیان کرتا ہے، اور پھر فرماتا ہے هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ. جب انسان تسبیح پروردگار کرتا ہے تو ملائکہ سماوات بھی اس کے لیے بارگاہ خداوندی میں دعا کرتے ہیں. ملائکہ سماوات کی جانب سے تسبیح کرنے والوں کے لیے تحفہ درود و تحیت و صلوات پہنچتا ہے. خدا کی جانب سے خاص لطف اور کرم اسے حاصل ہوتا ہے. اور پھر اسی سورہ مبارک احزاب کی آیت نمبر 43 کے علاوہ آیت نمبر 44 میں کریم پروردگار نے آواز دی جب انسان تسبیح پروردگار کرتا ہے تو اسے تاریکی سے نجات ملتی ہے. لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ. تسبیح پروردگار انسان کو ظلمتوں سے باہر نکالنے کے لیے کافی و وافی ہے. یہ ظلمت کبھی گناہ کی ہو سکتی ہے، یہ ظلمت کبھی بے حجابی کی ہو سکتی ہے، یہ ظلمت کبھی عقیدے کی ناپختگی کی ہو سکتی ہے، یہ ظلمت کبھی جہالت کی ہو سکتی ہے، یہ ظلمت کبھی بے بصیرتی کی ہو سکتی ہے. یہ خود ایک ٹاپک ہے اور ایک موضوع گفتگو ہے بصیرت. آج ہمارے سماج میں بصیرت نہیں ہے. انسان چشمہ لگا لیتا ہے،
انسان اپنے نگاہوں کی کمزوری کو دور کرنے کا سامان فراہم کر لیتا ہے؟ کیا انسان کبھی چاہتا ہے کہ اس کا دل جو اندھا ہے، اس کے دل کی نگاہ جو مردہ ہو چکی ہے، جس سے وہ دیکھ نہیں رہا ہے، اس کی حیات کے لیے اس نے کیا کیا؟ لہذا ہمیں اپنی ان ظاہری آنکھوں سے زیادہ اپنے دل کی آنکھوں کی زندگی کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیزو، میں بیان کروں، بصیرت کبھی اعتقادی ہوتی ہے، بصیرت کبھی اجتماعی ہوتی ہے۔ یہ ڈاکٹر زہیب صاحب عمان سے سفر کر کے پہنچے ہیں، کہاں؟ انڈیا۔ پل پل کی خبر دیتے رہے، بار بار التماس سے دعا کے میسیجز آتے رہے، لیکن مرضی خدا کے آگے سر تسلیم خم۔ میں نے ان کا اطمینان دیکھا، میں نے ان کے بچوں کا اطمینان دیکھا، واقعی میں سخت ہے، دشوار ہے۔ آپ توجہ کیجئے، میں ایک دو باتیں پیش کروں کہ انسانی زندگی میں زن و شوہر ایک دوسرے کے لیے کس طرح مکمل ہونے کا ذریعہ ہے۔ مرد بغیر خاتون کے، ایک خاتون بغیر شوہر کے مکمل نہیں ہے، لیکن ٹھیک ہے، مرضی خدا ہے، سر تسلیم کو خم کرنا۔ امیر المؤمنین نے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے داغ کو برداشت کیا ہے، رضائے پروردگار پر اپنے سر تسلیم کو خم کیا ہے۔ پیغمبر خاتم نے فرمایا لسعادت المرء المسلم، ایک مسلمان مرد اور انسان کی سعادت و خوشبختی کے لیے چند چیزیں درکار ہیں۔ پہلی چیز وہ ہے الزوجۃ الصالحہ، انسان کو نیک بیوی نصیب ہو جائے۔ البتہ دو طرفہ ہے معاملہ، کسی مرد کو اچھی زوجہ مل جائے، کسی خاتون کو اچھا شوہر مل جائے، آپ یقین جانیے انسانی زندگی گلشن۔ یہ دونوں ہمارے ڈاکٹر زہیب اور ان کی مرحومہ اہلیہ ملاقات بھی رہی ہے، وہ گفتگو کا انداز، وہ لہجے کی شگفتگی، وہ متین انداز سخن، وہ بچوں کی حسین تربیت، وہ بچوں کے لیے تعلیم کی فکر کرنا۔ آپ سوچئے عمان، اندور، لکھنؤ سفر کر ڈالا، صرف کس لیے؟ بچوں کی حسین تربیت کے لیے۔ یقیناً ماؤں کی اہم ذمہ داری ہوتی ہے بچوں کی تربیت میں۔ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں، بزرگ علماء، مراجع اعظام، علماء، فقہاء، مجتہدین نے اپنی اپنی زوجات کی خدمت کی ہے۔ شیخ عبد الکریم حائری یزدی اپنی نابینا زوجہ کی خدمت کرتے تھے، مرحوم آیت اللہ عراقی نے بیان کیا ہے۔ لکھا ہے علماء نے کہ مرحوم آیت اللہ العظمیٰ زنجانی رضوان اللہ تعالی علیہ اپنے استاد مرحوم مرزا آغا جواد تہرانی کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ اپنے گھر سے جاتے ہیں کس لیے؟ زیارت معصوم کے لیے۔ ایک ایسا عالم جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے گھر سے نکلا ہے، آپ توجہ کیجئے گا کیسے کیسے علماء گزرے ہیں اور اپنے گھر والوں کا کتنا خیال رکھا ہے۔ مرزا جواد تہرانی رضوان اللہ تعالی علیہ گھر سے باہر نکلے، کچھ دور چلے تھے، چند قدم کا فاصلہ طے کیا تھا، کہتے ہیں اپنے ساتھیوں سے میں ذرا سا گھر ہو کر واپس آتا ہوں۔ گھر گئے، واپس آئے، ساتھیوں نے دریافت کیا کیا ہوا؟ گئے اور فوراً آ گئے، کہا تمہیں معلوم ہے یہ ابا جو میری دوش پر ہے، اس کے اوپر ایک چیونٹی آ گئی تھی جسے میں اس کی جگہ پر چھوڑنے گیا تھا۔ ایک معمولی سے مخلوق کو اپنی ابا پر برداشت نہیں کیا، اس حد تک حقوق کی پابندی کرنے والا جاتا ہے حرم میں زیارت کرنے کے لیے، لیکن جب واپس آئے تو کیا دیکھا؟ گھر کا دروازہ لاک ہے۔ بچوں نے سوچا، گھر والوں نے سوچا، اہلیہ نے سوچا کہ آج شب حرم میں گزرے گی، سرد موسم ہے، گھر کے باہر بیٹھے رہے کہ صبح کا وقت ہو، اذان فجر ہو، بچے بیدار ہوں، اور اذان فجر کے وقت جب گھر کی لائٹ روشن ہوئی ہے تب تک کل باپ کیا ہے۔ کیا دیکھا؟ باپ فقیہ ہے، مجتہد ہے، عالم ہے، مرجع ہے، گھر کے باہر بیٹھا ہوا ہے، سردی کو برداشت کر رہا ہے۔ بچوں نے کہا بابا آپ کو آواز دینی چاہیے تھی۔ کہا میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہاری نیند میں خلل واقع ہو۔ لہذا یہ بہت اہم ہے کہ زن و شوہر ایک دوسرے کا خیال رکھیں، گھر والے ایک دوسرے کا پاس و لحاظ رکھیں۔ دوسری چیز الولد الصالح، نیک اولاد۔ مرحوم کے اور مرحومہ کے بچوں سے آپ واقف ہیں، زیور علم سے آراستہ کیا ہے، نفیس بچے ہیں، خدا
ان کے مستقبل کو تابناک کرے، اور امید کرتے ہیں انشاءاللہ اس غم کو فراموش کریں گے، ان کے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی قبر پر حاضری درج کرائیں گے، اور پھر آگے بڑھتے ہی چلے جائیں گے۔ ابھی منزلیں بہت طے کرنی ہیں، بس اتنا سمجھ لیجئے جو آیا ہے اسے مالک کی بارگاہ میں پہنچ کر جانا ہے۔ قرآن کریم میں کریم پروردگار نے آواز دی، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ اے پیغمبر، ہم نے تو آپ سے قبل والوں کو بھی موت دی ہے، آپ کی زندگی جاویدانی زندگی نہیں ہے، دائمی زندگی نہیں ہے کہ اگر آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان مشرکین کو موت نہیں آئے گی۔ موت آنی ہے، آج ان کا نمبر ہے، کل ہمارا نمبر ہے، پرسوں کسی اور کا نمبر ہے جو آیا ہے۔ جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا؟ اور پھر میں گزارش کروں گا، عزیز رخصت ہو جائے، ماں چلی گئی، باپ رخصت ہو جائے، اولاد کی نعمت چھن جائے، تو کفریہ جملے ہمیں اپنے لبوں پر نہیں لانا چاہیے۔ ہماری ماں کیوں مر گئی؟ یہاں تک کہ ڈاکٹر حضرات سن رہے ہیں، اگر کوئی پیشنٹ، کوئی مریض، کوئی تیماردار اپنے معالج سے، اپنے ڈاکٹر سے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب اگر آپ نہ ہوتے تو ہم نہ بچتے، یہ شرک ہے، مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ شافی مطلق ذات کریم پروردگار، آپ نے بہت کوششیں کر لی، آپ نے اپنی تمام محنتیں کر لی، ہاسپٹل میں رکھا، پیسے خرچ کیے، زحمتیں کی، دنوں رات ایک کر دیا، لیکن مرضی خدا رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پھر پیغمبر فرماتے تیسری چیز، والمکان الواسع، وسیع و عریض مکان ہو، انسانی زندگی کی خوشبختی کے لیے کافی و وافی ہے۔ چوتھی چیز، والمرکب الہنی، اچھی سواری کا ہونا۔ آج کے دور میں ایک اچھی کار ہو، چلنے پھرنے والی لگژری کار رکھنے کی اسلام نے ممانعت نہیں کی ہے۔ بہرحال تسبیح پروردگار کا درجہ رکھتا ہے ہمارا اور آپ کا مجلس اعضاء میں شرکت کرنا۔ مجلس اعضاء میں شرکت کس لیے؟ تاکہ انسان ظلمتوں سے باہر نکلے، وادی نور کا مسافر بنے۔ پھر کہا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، الہی رحمت چاہیے تو اپنے آپ کو مجلس اعضاء امام حسین اور ذکر سرکار سید الشہداء تک پہنچاؤ۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ روز قیامت فرشتوں کی جانب سے تمہیں تحفہ سلام پہنچے، اسی سورہ احزاب کی آیت نمبر 44 میں مالک نے آواز دی کہ تحیتہم یوم یلقونہ سلام۔ فرشتوں کے سلام کا مطلب آپ جانتے ہیں؟ اطمینان ہوگا۔ وہ صحرائے محشر جہاں نفس نفسی کا عالم ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ وابیہ وامہ وصاحبتہ وبنیہ، جہاں انسان نہ باپ کو پہچانے گا، نہ ماں کو پہچانے گا، نہ اولاد کو پہچانے گا، نہ دوست اور بھائی کو پہچانے گا، سب ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے۔ ایسے میں اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ ملائکہ سماوات کی جانب سے اس کے لیے تحفہ سلام پہنچے جو اطمینان بخش ہو، تو انسان تسبیح پروردگار کرے۔ تسبیح پروردگار کا ایک ذریعہ کیا ہے؟ وہ ہے مجالس اعضاء کا اہتمام کرنا۔ عزیزان گرامی، میں مرحومہ کے علو درجات کی بارگاہ خداوندی میں دعا کرتا ہوں۔ صرف ایک بات اور عرض کر دوں اور بات کو مزید آگے بڑھاؤں، امام صادق کا بھی تذکرہ کرنا ہے۔ جب انسان مرتا ہے، قبر کے سپرد کر دیا جاتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ تنہا مکتب اسلام ہے جس نے اپنے مردوں کا اس حد تک احترام برقرار رکھا۔ ڈاکومنٹریز موجود ہیں، آپ یوٹیوب پر سرچ کر سکتے ہیں کہ دیگر مکاتب فکر میں، دیگر مذاہب میں، مختلف ادیان میں، ہم تو ہندوستان میں زندگی بسر کرتے ہیں، یہاں طرح طرح کے مذاہب اور دھرم پائے جاتے ہیں، مردوں کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے۔ ابھی آپ نے حالیہ دنوں میں دیکھ لیا کہ مرنے والوں کو دریاؤں کے کنارے کس طرح بالو کے سپرد کر دیا جاتا ہے، اور ذرا سی بارش ہوتی ہے، پانی کا جھونکا آتا ہے، لہریں آتی ہیں، مردے باہر آ جاتے ہیں۔ لیکن یہ مکتب اسلام، یہ مذہب اسلام جس نے مکمل احتیاط کے ساتھ، احترام کے ساتھ سپرد لحد کیے جانے کا اہتمام کیا ہے۔ جب انسان قبر میں جاتا ہے، آپ توجہ کیجئے گا، ہمیں اور آپ کو بھی قبر میں جانا ہے۔ میں ساتھ صراحت کے بیان کر دوں، ہر انسان کی قبر معین ہے، قبر ملنی ہے، لیکن کون سی قبر ہوگی، کس جگہ انسان کو موت آئے گی، اس کا علم نہیں ہے۔ امیر المؤمنین کو علم تھا، سرکار سید الشہداء کو علم تھا۔ غریب توس معین الضعفاء، غریب الغرباء کہا جاتا ہے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو۔ امام علی رضا علیہ السلام کی قبر مشخص تھی۔ جناب نفیسہ خاتون مصر کی سرزمین پر، ایک عظیم خاتون، امام حسن مجتبی کی نسل سے 6000 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کو ختم کرنے والی خاتون، اپنی قبر خود بناتی ہیں۔
حالت روزہ میں اس دنیا سے رخصت ہوتی ہیں، لیکن ہمیں قبر نصیب ہوگی کہاں ہوگی، قبر ہماری معین ہے، کس سرزمین پر ہے، اس کا علم نہیں ہے۔ جب انسان سپرد قبر کیا جاتا ہے تو قبر سے 5 طرح کی آوازیں آتی ہیں۔ توجہ کیجیے گا، میں ڈرا نہیں رہا ہوں، حقیقت کو بیان کر رہا ہوں۔ موت آنی ہے، موت کے لیے تیار رہنا ہے۔ موت بوڑھوں سے مخصوص نہیں ہے، جوان بھی لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔ اس منحوس عالمی وبا میں ہمیں احتیاط کے ہمراہ اپنی زندگی کے سفر کو آگے بڑھانا ہے، ذات خدا پہ توکل کرنا ہے، میڈیکل ایکسپرٹس کی رائے پر عمل کرنا ہے۔ وہ 5 آوازیں کیا ہیں؟ القبر ینادی بخمس کلمات، قبر کی 5 آوازیں۔ انا بیت الوحدہ فاحملوا الی انیسا اما الانیس فتلاوت القرآن۔ پہلی آواز، میں تنہائی کا گھر ہوں، انیس سے تنہائی اپنے ساتھ لے کر آؤ۔ معصوم نے فرمایا انیس سے تنہائی تلاوت قرآن کے سوا کچھ اور نہیں ہے۔ لہذا میں گزارش کروں گا اپنے تمام سننے والوں سے، اپنی خواہران سے، اپنی ماؤں سے، اپنی بہنوں سے، اپنے برادران اور بزرگوں سے، چند منٹ روزانہ تلاوت قرآن کے لیے نکالیے۔ قرآن کی تلاوت اسی مردے کو فائدہ پہنچائے گی جس نے اپنی زندگی میں قرآن سے وابستگی رکھی ہو۔ یہی قرآن مجید کی تلاوت ہے جو قبر میں انسان کے لیے انیس تنہائی بنے گی۔ پھر فرماتے ہیں وَأَنَا بَيْتُ الْحَيَاةِ فَاحْمِلُوا إِلَيَّ تِرْيَاقًا وَأَمَّا التِّرْيَاقُ فَالصَّدَقَةُ، میں سانپ بچھوؤں کا گھر ہوں، تریاق لے کر آؤ۔ وہ تریاق کیا ہے؟ وہ ہے صدقہ، وہ ہے خیرات، وہ ہے راہ خدا میں خرچ کرنے کا جذبہ۔ صدقہ بہت اہم ہے، البتہ کسی کی مالی مدد کر دینا اور پھر مالی مدد کرنے کے بعد اسے منظر عام پر لے کر آنا جہاں ضرورت نہ ہو، احسان جتانا، تمہیں یاد ہے میں نے تمہارے ساتھ یہ کام کیا تھا، اس کی اسلام نے مذمت کی ہے۔ قرآن کریم میں کریم پروردگار نے آواز دی لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، خبردار اپنے صدقے کو، اپنی خیرات کو، اپنی نیکیوں کو جتانے کے ذریعے ضائع اور غارت مت کرنا۔ پھر فرمایا وانا بیت الظلم فاحملوا الی سراجا، میں تاریکیوں کا گھر ہوں۔ یہ قبر آواز دیتی ہے مردے کو خطاب کر کے، میں تاریکیوں کا گھر ہوں، میرے لیے ایک چراغ لے کر آؤ۔ وَأَمَّا السِّرَاجُ فَصَلَاةُ اللَّيْلِ، وہ چراغ کیا ہے؟ وہ ہے نماز شب کی پابندی۔ آپ خود سرچ کر لیجئے، آپ گوگل پہ جا کر کے تلاش کر لیجئے، نماز شب پڑھنا بہت آسان ہے۔ نماز شب جب انسان پڑھتا ہے تو اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہے۔ وَأَنَا بَيْتُ التُّرَابِ فَاحْمِلُوا إِلَيَّ فِرَاشًا، میں ایک خاکی گھر ہوں، فرش لے کر آؤ۔ وَأَمَّا الْفِرَاشُ فَعَمَلُ الصَّالِحِ، وہ فرش کیا ہے؟ وہ ہے انسان کا اپنا عمل صالح۔ اور 5ویں آواز وَأَنَا بَيْتُ الْفَقْرِ، میں فقیری کا گھر ہوں، فَاحْمِلُوا إِلَيَّ كَنْزًا، خزانہ لے کر آؤ۔ وَأَمَّا الْكَنْزُ فَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، وہ خزانہ کیا ہے؟ وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اور پھر لا الہ الا اللہ کی توضیح بھی بیان کی، تنہا خدا کی کبریائی اور وحدانیت کا اقرار نہیں کرنا ہے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ نبی کی نبوت کا اقرار، اور امیر المؤمنین یعصوب الدین، امام العارفین، مولا الموحدین، حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا اقرار، اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین۔ ایک شخص آتا ہے نبی اعظم کے پاس اور آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ هل للجنت من ثمن، اے پیغمبر کیا جنت کی کوئی قیمت ہے؟ قال نعم، پیغمبر نے فرمایا ہاں جنت کی قیمت ہے۔ قال ما ثمنها، کیا ہے اس کی قیمت؟ قال لا الہ الا اللہ، انسان کہے لا الہ الا اللہ، یقولها العبد مخلصا بها، خلوص نیت کے ساتھ انسان خدا کی وحدانیت اور کبریائی کا اعلان کرے، پھر شرک کی منزلوں تک نہ پہنچے، پھر انسان کا عقیدہ توحید کمزور نہ ہو۔ پھر پیغمبر سے اس نے سوال کیا وما اخلاصها، خلوص کا پیمانہ اور پیرامیٹر کیا ہے؟ قال العمل بما بعثت به في حقه وحب اهل بیتی، جانے قربان جائے پیغمبر فرماتے ہیں عمل صالح میں اخلاص کا مطالبہ یہ کہتا ہے کہ میں جس شریعت کو لے کر آیا ہوں انسان اس پر عمل کرے اور میرے اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی محبت کی شمعوں کو اپنے دل میں روشن و منور رکھے۔ بہرحال موت آنی ہے، موت حسین کب ہوگی؟
جب انسان اپنے دل میں محبت اہل بیت کے چراغ کو روشن کیے رہے. مقدس اردبیلی رضوان اللہ تعالی علیہ کا واقعہ میں نے شاید آپ کے سامنے بیان کیا ہو. جب اس دنیا سے رخصت ہوئے کسی دوست نے خواب میں دیکھا مقدس تمہارے لیے موت آسان کیسے ہوئی؟ آواز دی. قبر امیر المؤمنین کی جانب اشارہ کر کے حب صاحب هذا القبر، اس قبر میں آرام کرنے والے امیر المؤمنین کی محبت نے میرے لیے موت کی منزلوں کو آسان کر دیا ہے. البتہ محبت کے اپنے تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو پورا کرنا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. میں ایک بار پھر مرحومہ کے علوب درجات کی بارگاہ خداوندی میں دعا کرتا ہوں. میں مناسبت سے چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں. صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام جن کا مکتب تشیعوں پر احسان ہے، جنہوں نے شیعت کی حفاظت کے لیے اہم اقدام کیے، آپ توجہ کیجئے گا. شیخ الائمہ کہا گیا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام. چھٹے امام کو شہادت کی تاریخ آن پہنچی ہے. ہمیں امام صادق علیہ السلام کے تعلیمات کو پڑھنا ہوگا. امام جعفر صادق اس عظیم ہستی کا نام ہے جس کی عظمت و جلالت کا اعتراف بزرگان علماء اہل سنت نے کیا ہے. دیکھیے ہمارے ہاں علم سے کسی حد تک قربت تو ہوئی ہے، لیکن علم کس لیے؟ نوکری کے لیے. علم کس لیے؟ جاب کے لیے. علم کس لیے؟ ڈگری کے لیے. علم ڈگری کا نام نہیں ہے. علم ٹائیکوٹ امام ابقبا کا نام نہیں ہے. علم یعنی انسان اپنی معرفت میں اضافہ کرے. ساتویں امام حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام نے بیان فرمایا علم کو میں چند چیزوں میں دیکھتا ہوں. سب سے پہلی چیز کہ انسان خدا شناس ہو. جو جتنا زیادہ معرفت رب رکھنے والا ہوگا، جس کے ہاں خدا شناسی جتنی زیادہ پائی جائے گی، وہ اتنا بڑا عالم ہوگا. کسی بھی چیز کو پڑھنے والا ہو. انسان خدا شناس ہونے کے ساتھ ساتھ خود شناس ہو. مولا نے فرمایا من عرف نفس فقد عرف ربہ، جو اپنے کو پہچان گیا اسے اپنے رب کی معرفت حاصل ہو گئی. اور پھر انسان فرض شناس ہو کہ اس سے کیا پوچھا گیا ہے، کیا مطالبہ کیا گیا ہے، کیا مانگا گیا ہے. اور چوتھی چیز امام کاظم فرماتے علم اس کے سوا کچھ اور نہیں کہ انسان کو ان چیزوں کا علم ہو کہ جو اسے اس کے دین سے خارج کر دیں. لہذا ہمیں علم حاصل کرنا ہے اپنی معرفت میں اضافے کی خاطر. امام جعفر صادق کا شیعت پر بہت بڑا احسان ہے. یونیورسٹی قائم کی ہے امام صادق نے. 4000 شاگردوں کی تربیت کی ہے ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے. آپ توجہ کیجئے گا، میں چند باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں. میں اکثر اپنے دوستوں کی جھرمٹ میں اپنے خطاب کے دوران کہتا ہوں ہمیں دیگر مکاتب فکر کے بزرگوں کے سلسلے میں نازیبا توہین آمیز الفاظ استعمال کرنے کی مراجع نے اجازت نہیں دی ہے، معصومین نے اجازت نہیں دی ہے. گزارش کروں گا آپ سرچ کیجئے ہمارے 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی وصیت. مولا امام عسکری نے وصیت کے ضمن میں بیان فرمایا کہ تم اہل سنت کے گھروں میں جاؤ، ان کے مریضوں کی عیادت کے لیے جاؤ، تم ان کے مرحومین کی تشییع جنازہ میں شرکت کرو. اودو مرضاہم، ان کے مریضوں کی عیادت کے لیے جاؤ. یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ مولا کہہ سکتے تھے ان سے لڑو، ان سے جھگڑا کرو، جو دل میں آئے اسے بک دو. آج ولایت کے نام پر، امیر المؤمنین کی محبت اور عزاداری سید الشہداء کے نام پر جس کے دل میں جو آتا ہے وہ بک دیتا ہے. جبکہ اس زبان کو عفیف بنانا یہ ہماری اولین ذمہ داری ہے. کاش وقت ہوتا میں بیان کرتا کہ قرآن کریم نے گفتگو کا ہنر سکھایا ہے. اللہ سے کیسے گفتگو کرنی ہے، رسول اور آل رسول سے کیسے گفتگو کرنی ہے، ماں باپ سے کیسے گفتگو کرنی ہے. قرآن کہتا ہے قُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کریمانہ لب و لہجے میں بات کرو، اکڑو مت. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف بھی نہ کہو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا جھڑکو مت. ان کے احترام کے لیے کھڑے ہو جاؤ، وقت کے گورنر ہی کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا عہدہ و منصب کیوں نہ ہو. عزیزان گرامی، گفتگو کا ہنر ہمیں سیکھنا ہوگا. ہمیں اہل سنت حضرات سے اگر کچھ کہنا ہی ہے، دیگر مکاتب فکر کے پیروکاروں سے کچھ کہنا ہے، فقط اتنا کہنا ہے. یہ ہیں ہمارے ائمہ اطہار علیہ السلام کے علمی شاہکار. تمہارے بزرگوں کے پاس شاہکار ہیں، لے کر آؤ، ہمیں دکھا دو.
اب معصومین علیہ السلام کے علمی شاہکار الا ماشاءاللہ امام رضا کی بھی ولادت کی تاریخ آن پہنچی ہے. آپ مسند الرضا پڑھیے، آپ طب الرضا پڑھیے، آپ مکاتیب الرضا پڑھیے، آپ عیون و اخبار الرضا پڑھیے، الا ماشاءاللہ تمام معصومین. امام نقی کی بات آئے، زیارت جامع کبیرہ پیش کر دیجئے. تمام معصومین کے علمی شاہکاروں سے آشنائی حاصل کرنا یہ ہمارا اولین فریضہ ہے. امام جعفر صادق اس عظیم امام اور ہستی کا نام ہے. توجہ کیجئے گا میرے عزیزوں، 4000 شاگردوں کی تربیت کی ہے. 4 کے 4 ائمہ اہل سنت پر احسان ہے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کا. امام اعظم ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں؟ لولا سنتان لحلق النعمان. اگر 2 برس امام جعفر صادق کی شاگردی کی معیت حاصل نہ ہوتی، امام جعفر صادق کی تلمیذی کا شرف نہ نصیب ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا. میں چند ایک باتیں بیان کروں. بزرگان اہل سنت نے کیا کہا ہے امام صادق کے سلسلے میں. قرآن کہتا ہے تقوی اختیار کرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کاروان صداقت کے قافلہ سالار ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام. 25 شوال امام صادق کی شہادت کی تاریخ ہے. اب توجہ کیجئے گا. مثلا امام مالک کہتے ہیں ما رأت عین ولا سمعت اذن ولا خطر على قلب بشر افضل من جعفر الصادق فضلا و شرفا و علما و ورعا. نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی نے تصور کیا امام صادق سے بافضیلت تر، علم کے اعتبار سے، شرافت کے اعتبار سے، عزت و کرامت کے لحاظ سے، تقوی و پرہیزگاری کے لحاظ سے، پارسائی کے اعتبار سے. یہ امام مالک ان کی عظمت و جلالت کا کلمہ پڑھ رہے ہیں. محمد ابن طلحہ شافعی جیسے بزرگ عالم اہل سنت امام صادق کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ جعفر ابن محمد صادق اہل بیت علیہ السلام کے بزرگوں اور سرداروں میں سے تھے، زاہد تھے، بہت زیادہ تلاوت قرآن پاک کا اہتمام کرنے والے تھے. آپ کے اتباع میں اللہ نے جنت کی ضمانت لی ہے. آپ کو دیکھ کر ہر شخص آپ کے پاکیزہ کردار کا قصیدہ پڑھتا تھا اور اعلان کرتا تھا یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائب ہیں، اہل بیت نبوت میں ان کا شمار ہے. عزیزان گرامی اور سن لیجیے مالک ابن انس کیا کہتے ہیں؟ خدا کی قسم میں نے زہد، فضل، عبادت اور پرہیزگاری میں جعفر ابن محمد سے بہتر کسی ایک کو نہیں پایا. یہی امام صادق ہیں جنہوں نے ایک طرف بنی امیہ کا زوال دیکھا ہے. میں موضوع سے دور نہیں ہونا چاہتا ہوں، بیان کر سکتا تھا بنی امیہ کے زوال کے اسباب کیا تھے. وہ تعیش، وہ عیش و نوش کی محفلیں، وہ دنیا پرستی، وہ دنیا کی دلدادگی، وہ دنیا میں غرق ہو جانا ان کو لے ڈوبا. اور پھر اہل بیت پر جو مظالم کیے ہیں بنی امیہ نے وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. دوسری طرف بنی عباس جو برسر اقتدار آ رہے تھے، بنی عباس نے 534 برس حکومت کی ہے. کیسے کیسے ظالم حکمران آئے ہیں. امام جعفر صادق نے جب بنی امیہ کا زوال ہوا، بنی عباس برسر اقتدار ہے. میں کیوں پیش کر رہا ہوں ان باتوں کو؟ معمار انقلاب حضرت آیت اللہ روح اللہ موسوی خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ، خمینی بت شکن کہتا ہوں، معمار انقلاب ہے. امام خمینی نے کیا کہا تھا؟ تاریخ اسلام پڑھو، تاریخ اسلام میں پیش آنے والی حکومتوں کا مطالعہ کرو. کس لیے؟ تاکہ تم اس سے نصیحت حاصل کر سکو، کچھ سیکھ سکو. امام صادق نے کیسے کیسے برجستہ شاگردوں کی تربیت کی ہے. میں چند ایک نام لوں آپ کے سامنے. محمد ابن مسلم، زرارہ ابن آیون، برید ابن معاویہ اور نہ جانے کون کون. کیسے برجستہ شاگرد ہیں امام صادق کے. امام نے اپنے ان شاگردوں پر ناز کیا ہے. ابو بصیر شاگرد امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں، اور امام صادق نے ہر ایک کو ہر ایک فیلڈ کے لیے تیار کیا ہے. مثلا محمد ابن مسلم امام کے ایسے صحابی جن کی 92 کتابیں تھیں، 92 بکس، لیکن دشمنوں نے زیر زمین دفن کر دیا. آپ توجہ کیجئے گا. ایک کتاب جابر ابن حیان کو ملی تو فادر آف کیمسٹری کہلائے، علم کیمیا کے بعد. قطرے کو قنطیر سے ملا دیں تو وہ طلائے احمر میں تبدیل ہو جائے. یہ شرف کس نے بخشا ہے؟ شاگردی امام جعفر صادق علیہ السلام نے.
اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں واقعی جعفری بنے، واقعی امام جعفر صادق کے پیروکار قرار پائیں، تو ہمیں تعلیمات ہے امام جعفر صادق کو، امام جعفر صادق کے سائنسی انکشافات کو، کتاب موجود ہے، ترجمہ انگلش میں بھی موجود ہے، اردو میں بھی موجود ہے، ہمیں خود بھی پڑھنا ہوگا، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ امام نے فقہ میں بھی بے شمار مطالب بیان کیے، حدیث کے موضوع پر، تفسیر قرآن کے موضوع پر، علم نجوم کے موضوع پر، امام نے توحید مفضل میں کاشتکاری کے اصول بیان کیے، حیوانات کی نگہداشت کے سلسلے میں بہترین مطالب بیان کیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے علم حیات کے سلسلے میں بہت ساری باتیں بیان کی، امام نے اکنامی کے سلسلے میں، علم اقتصاد کے سلسلے میں بہت کچھ بیان کیا، اسرار طبیعت کو بیان کیا امام جعفر صادق علیہ السلام نے۔ میں ساری باتوں کو چھوڑ رہا ہوں۔ امام جعفر صادق نے شیعت کی حفاظت کے لیے اس دور میں جو اہم کام کیا ہے وہ ہے تقیہ۔ منصور دوانقی کا دور ہے، میں ابھی مسائل میں بھی تذکرہ کروں گا۔ امام نے تقیہ کے ذریعے شیعت کی حفاظت کا بندوبست کیا ہے۔ عزیزان گرامی، صادق آل محمد امام جعفر صادق کی زندگی کا لہجہ لہجہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ توجہ کیجئے گا، میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ ابھی میں ایک مجلس پڑھ کر آ رہا ہوں وزیر گنج میں، اسی شہر لکھنؤ کے، وہاں سے خطاب کر کے آیا ہوں اور آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ حال ہی میں ایک انٹرویو میں نے پڑھا ایک ایرانی نامہ نگار اور خبر نگار اور جرنلسٹ کا، توجہ کیجئے گا، بہت اہم موضوع ہے۔ جرنلسٹ جاتا ہے 12-14 مراجع اعظام کے پاس، فقہا کے پاس، اور جانے کے بعد سب سے فقط ایک سوال کرتا ہے کہ اگر آپ کو ایک دعا کرنے کا موقع ملے تو آپ کی دعا کیا ہوگی؟ دیکھیں، ہم کربلا ہو آتے ہیں، ہم سامرہ ہو آتے ہیں، ہم مشہد و قم ہو آتے ہیں، مکہ اور مدینہ ہو آتے ہیں، ہماری دعائیں کیا ہوتی ہیں؟ اولاد، جاب، سیلری کا بڑھ جانا، بینک بیلنس کا مینٹین رہنا، گھر بار کا آباد رہنا، ہم اس سے آگے نہیں جا پاتے ہیں۔ ایک دعا اگر کرنے کا موقع ملے تو مراجع اعظام سے نامہ نگار سوال کرتا ہے آپ کی دعا کیا ہوگی؟ سب سے فقط ایک سوال سنیں گے آپ، نہ کسی کی کلپ کسی کو دکھائی ہے، نہ کسی سے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ سوال ہم دوسرے مرجع سے بھی پوچھ کر آئے ہیں۔ سارے کے سارے مراجع نے فقط ایک جواب دیا، ہماری اکلوتی دعا یہی ہوگی کہ خدا ہماری عاقبت بخیر کرے۔ یہ بہت اہم ہے، عاقبت بخیری کی دعا ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ میں گزارش کروں گا پہلی ذی قعدہ کو اور ذی قعدۃ الحرام کے پہلے عشرے میں جب موقع ملے آپ زیارت معصوم قم کی تلاوت کیجئے۔ اس میں ہم اور آپ کیا پڑھتے ہیں؟ جو معصوم قم سلام اللہ علیہ کی زیارت کے لیے گئے ہیں، اس میں دعائیہ فقرہ کیا ہے؟ اللہم انی اسألک ان تختم لی بالسعادہ، خدایا ہمارا خاتمہ بخیر ہو۔ عاقبت بخیری کے لیے ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے 3 نسخے بیان کیے ہیں۔ پہلا نسخہ کیا ہے؟ کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو معصیت اور گناہ میں استعمال نہ کیا جائے۔ اگر انسان عاقبت بخیر ہونا چاہتا ہے تو یہ آنکھ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اس سے نامحرم کو نہ دیکھے۔ یہ کان اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اس کان سے حرام نہ سنے۔ یہ ہاتھ، یہ اعضاء و جوارح، یہ انسانی وجود اللہ کی نعمت ہے، انسان ناشکرہ پن نہ کرے، شکر پروردگار کے ہمراہ زندگی بسر کرے۔ پھر مالک نے کہا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ یاد رکھو، نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کریں گے، اور اگر تم نے کفران نعمت کیا تو ہمارا عذاب بڑا دردناک ہے۔ ایک دیکھیں، ماں کے اصال ثواب کی مجلس میں روایت پیش کروں۔ ایک جوان آتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس، اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ میں اپنی ماں سے جھگڑا کر کے آیا ہوں۔ انسان اپنی ماں کو ناراض کر کے کیا امام کی شاگردی کا شرف حاصل کر سکتا ہے؟ کیا خود کو زیور علم سے آراستہ کر سکتا ہے؟ انسان اپنی ماں یا اپنے باپ کی دل آزاری کے بعد کیا ترقی کی راہ کا راہی بن سکتا ہے؟ آیا ہے امام کے درس میں شرکت کے لیے۔ امام صادق نے فرمایا جاؤ پہلے اپنی ماں کو راضی کرو، پھر آؤ میرے پاس، زانو ادب طے کرو اور علم حاصل کرنے کی کوشش کرو۔
माँ बाप अल्लाह की दी हुई नेमत हैं। कुरान करीम ने सराहत के साथ ऐलान किया, खुदाया हम माँ बाप जैसी अजीम नेमतों पर तेरे शुक्रगुजार बंदे हैं। दूसरा नुस्खा, इमाम सादिक फरमाते हैं कि खुदा के इल्म पर इंसान कभी मगरूर ना हो जाए। खुदा सत्तारुल उयूब है, खुदा गुनाहों की पर्दा पोशी करने वाला है, खुदा हलीम है। अस्माए हुस्ना में एक इस्म क्या है? हलीम। इब्राहिम की सिफत हलीम है। जोशन कबीर पढ़िए, कुरान करीम की आयतों को पढ़िए। इंसान खुदा की बुर्दबारी को देखकर, खुदा के हिल्म को देखकर, खुदा की पर्दापोशी को देखकर मगरूर ना हो जाए कि फिर गुनाहों पर गुनाह करता चला जाए। नहीं, बल्कि इंसान कोशिश करे कि अपने आप को गुनाहों से दूर रखे। और फिर इमाम सादिक ने तीसरा नुस्खा बयान किया कि अगर तुम खुशबख्त होना चाहते हो, आक़िबत बखैर होना चाहते हो, तो मुझसे जो भी वाबस्ता है उसका एहतराम करो। शायर हो, खतीब हो, आम मोमिन हो, आलिम हो, मुतअल्लिम हो, जवान हो, अरब हो, अजम हो, गरीब हो, अमीर हो, पढ़ा लिखा हो, जाहिल हो, जो भी हमसे वाबस्ता है उसका एहतराम करो। जब इंसान माँ बाप के साथ साथ आम आशिकाने इमाम सादिक का एहतराम करने लगता है तो इमाम कहते हैं तुम आक़िबत बखैर होगे। बेशुमार बातें हैं, मैं सिर्फ इमाम सादिक के सिलसिले में जनाब डॉक्टर क़याम आज़मी के चंद मिसरे पेश करूं कि इन्हीं की लाई हुई है बहार इल्म व अमल। हमारा सलाम हो सादिक आले मोहम्मद पर। इन्हीं की लाई हुई है बहार इल्म व अमल, इन्हीं के दम से है ये एतबार इल्म अमल, इन्हीं का बख्शा हुआ है शार इल्म अमल, इन्हीं की भीख है सारा वकार इल्म अमल। इसी चराग की है रोशनी निगाहों में, इसी का इल्म छलकता है दरसगाहों में। हवाए जुल्म से लो सुबह की बुझाई गई, बनामे इल्म हवस की दुकान सजाई गई। जहालतों को कबा इल्म की पिन्हाई गई, मुकाबले के लिए फौजे जहल लाई गई। उठे इमाम तो पर्दे नजर से हटने लगे, बने थे मुफ्ती आजम जो सर पटकने लगे। मुफ्ती आजम ने भी इमाम सादिक की खिदमत में पहुंचने के बाद शान व अदब तय किया है, और ये इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की इल्मी जलालत का एक नमूना है। मैं बस सिर्फ एक दो बातें और पेश करूंगा, गुफ्तगू को तमाम करूंगा। तमाम तर मसरूफियात के साथ ये थोड़ा सा वक्त निकाला है डॉक्टर ज़ुहैब साहब से इजहार हमदर्दी की खातिर और हुसूल सवाब की गरज से। आप तवज्जो कीजिएगा, इमाम अपने चाहने वालों से किस हद तक मोहब्बत करते हैं। हम सब आशिकान इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम हैं। मैं एक दो नमूने पेश करूं। मसलन तारीख कहती है कि इमाम का चाहने वाला एक इमाम का सहाबी है जिसका नाम है यूनुस। यूनुस के पास एक तेज रफ्तार घोड़ा था। इमाम कहते हैं जाओ घर पहुंचो, मिन्ना अहलल बैत, हम अहले बैत के घराने से ताल्लुक रखने वाला है कोई जो हमारा मुंतजिर है। यूनुस कहते हैं मैं सोच रहा था कोई इमाम का खूनी रिश्तेदार होगा, कोई इमाम के इज्जा और अकरबा में से होगा, लेकिन ईसा इब्न अब्दुल्लाह कुम्मी मौजूद थे जो ना सादात में से हैं, जो ना इमाम के रिश्तेदार हैं। लेकिन इमाम ने ईसा इब्न अब्दुल्लाह कुम्मी को क्या नाम दिया? मिन्ना अहलल बैत। यानी इंसान अगर अपने किरदार को, इंसान अगर अपने अखलाक को, इंसान अगर अपनी आदतों को हसीन बना ले तो इमाम मासूम की निगाह में वो मिन्ना अहलल बैत का मिस्दाक करार पाता है। लेकिन यहीं पर एक बात और सुन लीजिए, ईसा इब्न अब्दुल्लाह कुम्मी मिन्ना अहलल बैत, लेकिन जब इमाम सादिक पहुंचते हैं और ईसा इब्न अब्दुल्लाह कुम्मी ने खुदा हाफिजी करनी चाहिए तो इमाम सादिक कहते हैं जा तो रहे हो, लेकिन जाना वअमुर अहलक बिस्सलाह, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म देना। उलमा ने बयान किया इसका मतलब खुद तो अच्छे आदमी थे लेकिन घर वाले नमाज से दूर थे। हमें और आपको अपने आप को नमाज की राह में बहरहाल आगे बढ़ाना होगा। हमें नमाज से गफलत नहीं करनी होगी। नमाज के सिलसिले में मासूमीन के अक़वाल इला माशाअल्लाह, अस्सलातु मिअराजुल मुमिन, मोमिन की मेराज यही नमाज है।
अस्सलातु अमुदुद्दीन, दीन का सुतून यही नमाज है। इमाम कहते हैं वअमुर अहलका बिस्सलाह, देखो अपने घर वालों को जाकर के नमाज की ताकीद करना। पैगंबर खातम ने फरमाया नमाज की मिसाल ऐसे है जैसे खैमे का सुतून, जैसे आज के दौर में बड़ी बड़ी इमारतों के पिलर, क्या बगैर पिलर और सुतून के इमारत रुक सकती है? मुमकिन नहीं है। मासूम फरमाते हैं अगर सुतून अपनी जगह से हट जाए, अगर बरकरार न रहे तो सब कुछ अपनी जगह से हट जाएगा, खैमा मुनहदिम हो जाएगा। या फिर मिसाल के तौर पर बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 82 में मासूम की यह हदीस मौजूद है कि कयामत के दिन सबसे पहले बंदे के नाम आमाल में निगाह की जाएगी, अगर उसकी नमाज कबूल हो गई तो दूसरे तमाम आमाल कबूल। इन क़ुबिलत क़ुबिल मा सिवा व इन रुद्दत रुद्द मा सिवा, अगर नमाज कबूल तो तमाम नमाजें कबूल, और अगर नमाज रद्द तो तमाम की तमाम नमाजें रद्द हो जाती हैं। यहां तक के नमाज के लिए कहा गया रोशनी दिल का सबब यही नमाज है। तन्हा फर्श अज़ा पर आने वाला हयातुल कुलूब का मालिक नहीं होता है, उसके दिलों को रोज महशर परवरदिगार मुर्दा नहीं करता जो फर्श अज़ा पर आता है, बल्कि नमाज की पाबंदी भी इंसान के दिलों को हयात और जिला अता करने वाली है। यहां तक कि मासूम की हदीस है लिकुल्लि शैइन सिराज व सिराजु क़ल्बिल मुमिन अस्सलातुल खम्स, हर चीज का एक चिराग है और इंसान के मुमिन के दिल का चिराग पन जगाना नमाज की पाबंदी है। नमाज गफलत से निकलने का सबब है। देखिए दो लफ्जें हैं, एक है जहालत, दूसरे है गफलत। जहालत उस हद तक काबिल मजम्मत नहीं है जितनी गफलत काबिल मजम्मत है। आज हमें मालूम है नमाज वाजिब है, लेकिन हम गफलत का शिकार हो जाते हैं, याद खुदा से अपने आप को दूर कर लेते हैं। कहा नहीं, गफलत के पर्दों को चाक करो, याद इलाही की शमों को अपने दिल में रोशन करो। हमारे छठे इमाम जाफर सादिक ने फरमाया कि परवरदिगार ने नमाजों को बंदों पर इसलिए फर्ज किया है कि दिन में 5 मरतबा खुदा को याद करें, उसे उसके नाम से पुकारें और इसी नमाज के जरिए जिक्र खुदा में मशगूल रहें, इबादत करें, ताकि उसके जिक्र से गफलत के शिकार ना हो। और फिर इमाम सादिक की यह हदीस, मौला ने फरमाया कि हमारे शियों को वक्त नमाज आजमाओ, अगर अव्वल वक्त हमारा चाहने वाला, हमारा शिया मुसल्ले इबादत पर नजर आए तो समझ जाना कि हाँ ये हमारा वाकई चाहने वाला है। मरहुमा पाबंदे सोम सलात थी, नमाज की पाबंद थी। यकीनन नमाज उनकी कब्र में चरागानी कर रही होगी। यकीनन इमाम नूर अमीरुल मुमिनीन कब्र में तशरीफ लाए होंगे। मैं 2-3 मिनट सिर्फ लूंगा, मसाइब के चंद फिकरात पेश करूं, गुफ्तगू को तमाम कर दूं। हम अपने तमाम गमों को फरामोश कर देते हैं। गम सरकार सैयदुश शुहदा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने डॉक्टर ज़ोएब ने बार बार मुझसे दरियाफ्त किया कि मौलाना मैं फौजिया की कब्र पर जाना चाह रहा हूं। मैंने कहा बिस्मिल्लाह। बच्चे भी गए हैं और जाते रहेंगे इंशाल्लाह। और मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर तौसीफ से, उनकी बहन से, बड़ी से बड़ी मुश्किल आन पहुंचे, खुद को पहुंचा दीजिए आप अपनी मरहुमा माँ की कब्र पर। यकीन जानिए आपकी दुआएं कबूल होंगी, आपके मसाइल हल होंगे, आपके मुश्किलात हल होंगे। यूं ही ताकीद नहीं है कब्रों पर जाने की। हम तमाम गमों को फरामोश कर देते हैं गम सरकार सैयदुश शुहदा के सामने। सुनेंगे आप? डॉक्टर साहब आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, आपकी आंखें अश्कबार हैं। वाकई में आपने बड़ा सख्त इम्तिहान दिया है, लेकिन इंशाल्लाह आप कामयाब हैं। मैं आपके सामने पेश करूं, यमन का वाकया है। एक बूढ़ी माँ, उसका जवान बेटा इस दुनिया से रुखसत होता है। सुनिएगा गम करबला की अहमियत। बूढ़ी माँ अपने जवान लाल की कब्र पर जाती है, फातिहा पढ़ती है, नजर न्याज करती है, लेकिन कहती है कि मेरे दिल को जैसे सुकून नहीं मिला, मेरा दिल मुतमईन नहीं हुआ। आशिकान इमाम हुसैन सुने, यही चंद कतरे अश्क जो इन आंखों से निकलेंगे जरिए नजात करार पाएंगे। वो मुतमईन नहीं हुई। किसी ने बढ़कर कहा अगर तुम इत्मीनान चाहती हो तो मैं तुम्हें एक नुस्खा बताऊं। सुनेंगे आप?
کہا میں سننا چاہوں گی. کہا کچھ نہیں, مشکیزہ لے لو, حسین کے نام پر آنے والوں کو پانی پلاؤ. اس نے ایسا ہی کیا, مشکیزے میں پانی لیا, قبرستان میں آنے والوں کو مظلوم کربلا, تشنکا میں کربلا, امام حسین نواس رسول مصباح الہدی کی یاد میں سبیل کا انتظام کیا. پانی پلا چکی, دل مطمئن ہوا, اپنے جوان لال کی قبر پر پہنچی. کیا دیکھا, وہاں پہلے سے ایک سیاہ پوش بیوی بیٹھی ہوئی ہے. پہچانا اپنے کون ہے؟ یہ حسین کی پہلو شکستہ ماں, بنت پیغمبر, شجنت المصطفیٰ, حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. یہ خاتون نہیں پہچانتی ہے, بی بی آپ کون ہیں؟ ایسا تو نہیں کہ آپ اشتباہاً ہمارے لال کی قبر پر آ گئی ہیں. سنیں گے وہ برقع پوش, سیاہ پوش بی بی کیا جواب دیتی ہے, نہیں, میں تیرے احسان کا بدلہ چکانے آئی ہوں. یہ جوان لال جو اس دنیا سے رخصت ہوا, اس کی بوڑھی ماں کہتی ہے کیسا احسان, کیسا احسان کا بدلہ چکانا. میں تو سمجھی نہیں. کیا تمہیں معلوم ہے, تم نے میرے پیاسے حسین کی یاد میں پیاسوں کو پانی پلایا ہے. میں تیرے لال کی قبر پر فاتحہ پڑھ کر تیرے احسان کا بدلہ چکا رہی ہوں. قبر میں امیر المؤمنین امام نور موجود ہیں, جو تاریخ قبر میں نورانیت پھیلا رہے ہیں, نور افشانی کر رہے ہیں. اجرکم علی اللہ. ہم اپنے تمام غموں کو فراموش کر دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی اہلیہ رخصت ہوئی, امیر المؤمنین کی زوجہ جب رخصت ہوئی ہیں تو اپنی زندگی کے آخری لحظات میں یہی تو کہا تھا, وَبْكِنِي وَبْكِ لِلْيَتَامَى, اے ابو الحسن آپ مجھ پر بھی گریہ کیجئے گا, میرے کمسین یتیم بچوں پر بھی گریہ کیجئے گا. زینب و ام کلثوم کا نام لیا ہے, حسن و حسین کا نام لیا, پھر خصوصیت کے ساتھ تاکید کی, اے ابو الحسن میرے چھوٹے لال حسین کا خاص خیال رکھیے گا, جو کربلا میں 3 شب و روز کا بھوکا پیاسا مارا جائے گا. وصیت کی ہے, اور وصیت کے ضمن میں امیر المؤمنین سے مطالبہ کیا, اے امیر المؤمنین میری قبر پر بیٹھیے گا, دیر تک قرآن کی تلاوت کیجیے گا. بس میں نے ختم کر دیا ڈاکٹر صاحب, جب توفیق ملے پہنچ جائیے قبر پر مرحومہ کی تلاوت قرآن کا اہتمام کیجئے. امیر المومنین اپنی زوجہ بنت پیغمبر حضرت فاطمۃ الزہرا کی قبر پر تلاوت قرآن کر رہے ہیں. اچانک کانوں سے آواز یہ بی بی ٹکرائی, اے ابو الحسن میرا لال حسین پیاسا ہے. میں کہوں گا شہزادی, آج آپ کو اپنے لال حسین کی پیاس کا اتنا خیال, سن 61 ہجری میدان کربلا 3 شب و روز کا بھوکا پیاسا حسین, دور سے زینب کبریٰ دیکھ رہی ہیں, آواز دینے پہ سر ساتھ تو کھڑا دیکھ رہا ہے, میرا ماں جایا ذبح کیا جا رہا ہے. خاک و خون میں غلطہ جنازہ امام حسین کو دیکھنے کے بعد زینب نے مدینے کا رخ کیا, یا جدہ صلی علیک ملیک السما وہذا حسین مرمل بالدماء, اے نانا آپ پر تو ملائکہ سماوات نے نماز پڑھی, یہ میرا ماں جایا حسین جو خاک و خون میں غلطہ پڑا ہوا ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسليما لأمره إلهي لا معبود سواك إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علم خدایا ہماری اس عبادت کو قبول کر. معبود الہی ہے عظمت ذکر فضائل و مصائب و تعلیمات قرآن و اہل بیت کا. معبود امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. معبود ہم سب کو دین فہمی کا شعور نصیب فرما. اے کریم پروردگار مرحومہ فوزیہ صاحبہ کو جوار فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا میں جزات کرامت فرما. ان کی غمزدہ والدہ ماجدہ کو, ان کے دیگر اہل خانہ سمیت ان کے شوہر ڈاکٹر زویب صاحب کو, ان کے بچوں کو صبر جمیل کی دولت سے مالا مال کر دے. معبود ان کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما. اے کریم پروردگار واسطہ ہے محمد اور آل محمد علیہ السلام کا, ہمیں اپنے مرحومین کے حقوق ادا کرنے کی توفیق کرامت فرما. ہمیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے تعلیمات سے کچھ درس حیات لینے کی توفیق نصیب فرما. ہم سب کو کربلا کی زیارت سے مشرف فرما. علماء واعظین مراجع عظام کو طول عمر بابرکت نصیب فرما. اے کریم پروردگار جو مؤمنین علیل ہیں, ہماری جو مائیں بہنیں, جو اعزاء قارب دنیا بھر میں جو مؤمنین و مؤمنات کووڈ 19 سے جوجھ رہے ہیں, ان سب کو لباس صحت و عافیت مرحمت فرما. معبود ہمارے اعمال کو اس لائق بنا دے
کہ سرکار حجت محور کائنات حضرت صاحب الزمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہمیں اپنے آوان و انصار میں شمار فرمائیں۔ ربنا الہی تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ گزارش ہے کہ ایک مرتبہ مزید سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے مرحومہ فوزیہ علی زوجہ جناب زہیب علی صاحب کی روح کو ارسال فرما دیں۔ اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد۔ حضرات 5-7 منٹ کی زحمت اور ہے، ڈاکٹر زہیب صاحب بارگاہ شہزادی کونین میں نوحے کا نذرانہ پیش کرنے جا رہے ہیں، آپ حضرات ان کے ساتھ شریک کے ماتم ہو جائیں گے۔ بسم اللہ ڈاکٹر صاحب۔ بس نہیں ہے، کوئی اور پڑھ لیتا ہے؟ مسلم بھائی آپ نے زیارت پڑھ لی، نوحہ تو نہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، کوئی اور پڑھنا چاہو تو پڑھ لے۔ جی آپ پڑھ رہے ہیں نا؟ ہاں نہیں میرے پاس تو نہیں ہے نوحہ، پڑھ لیا میں نے، بس دوسرا نوحہ چلے پھر زیارت پڑھتے ہیں۔ جی ہاں چلے پھر زیارت پڑھ لیتے ہیں۔ جی ہاں۔ متوجہ زیارت۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا امیر المؤمنین، السلام علیکم یا فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا ایھا الحسن مجتبی، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین جميعا شهداء کربلا چہردہ معصومین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغربا، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم ایھا المدفون بارض طوس، السلام علیکم یا سلطان عرب والعجم، السلام علیکم مغیثیت والزوال فی یوم الجزاء، السلام علیکم یا ابا الحسن علی ابن مسرزہ جسمی روح لک الفداء رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم مولانا یا صاحب الزمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، السلام علیکم یا امام زمان حاضر جلالہ تعالی فرجک شاء اللہ تعالی مخرجک وظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة علیا وحافظا وقائدا وناصرا حتی تسکنہ ارضک وتمتعہ فیہا طویلا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ چلو زید صبر کرنا، سب کو صبر کرنا، بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ تمہیں صبر عطا کرے۔ ڈاکٹر جو ہے صبر رکھنا پڑے، جو لوگ توصیف اور روبیہ کو بھی صبر کرنا، نہ حکمت دینا، اللہ معروف نصیب کرے، اللہ بس اللہ تعالیٰ بچوں کو صبر عطا کرے۔ اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ آپ بھی رات کو صبر رکھنا۔ السلام علیکم زہیب۔ وعلیکم السلام۔ ہاں بس یار میری رشیدہ، اسرا، جو بھائی، بھابھی، ابو طالب، حمیدہ، ظفر، نجمہ، سب کی طرف سے، طیبی، نسیم، سب کی طرف سے، یہاں جو بھی یو اے میں ہیں ان سب کی طرف سے دلی تعزیت ہم سب کی طرف سے ہے۔ بس اللہ تعالیٰ فوجہ کو اعلیٰ ترین مقام عطا کرے جنت الفردوس میں، حضرت پاک علیہ السلام کی میت میں ان کو اعلیٰ ترین مقام عطا کرے اور تم سب کو صبر عطا کرے، آمین ثم آمین۔
सलाम